हाय एवरीवन। अल अकेडमी के लेक्चर सीरीज में हम आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आज के लेक्चर में हम लॉ ऑफ टास्क के जो 6 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन पे डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने लॉ ऑफ टास्क के जो इंपॉर्टेंट मैगजीम्स हैं उन पे डिस्कस किया था। आज हम लॉ ऑफ टास्क के जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं उन पे डिस्कशन करेंगे। तो उन केसेस की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स या टॉर्ट बेसिकली होता क्या है। टॉर्ट बेसिकली सिविल रॉन्ग को कहा जाता है जिसकी रेमेडी हमेशा लॉ ऑफ टॉर्ट्स में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की शक्ल में दी जाती है। जैसा कि आपको पता होगा, डैमेजेस के मुख्तलिफ इकसाम हैं जिसमें एक किस्म अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होता है। ये वो डैमेजेस होते हैं जो पहले से डिटरमिन्ड नहीं होते, जो पहले से स्पेसिफाइड नहीं होते। ये वो डैमेजेस होते हैं जो एग्रीड पर्सन को कोर्ट की तरफ से ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और इंजरीज दिए जाते हैं। सिंपली इन डैमेजेस का तयन हर केस के फैक्ट्स के बेसिस पे किया जाता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का प्राइमरी मकसद जो एग्रीड पर्सन है उसको कंपनसेशन देने का होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट्स का दूसरा मकसद ये भी है कि जो एग्रीड पर्सन है वो जब कोर्ट में सिविल सूट फाइल करता है तो उस सिविल सूट के बेसिस पे जो अफेंडर है, जो वायलेटर है, उसको रोका जाता है इन द शेप ऑफ इंजंक्शन, ताकि इन फ्यूचर वो ये वायलेशन मजीद ना कर सके। जो टॉर्ट में कॉमन फॉर्म्स हैं वो ट्रेसपास यानी किसी की जायदाद में, किसी के प्लॉट में, किसी की प्रॉपर्टी में मुदाखलत करके एंटर होना, या असॉल्ट हो गई, बैटरी, नेग्लिजेंस, कोई भी कोताही करना, या न्यूसेंस या डेफेमेशन भी होता है। पहले मैंने आपको ये बताया कि टॉर्ट में बेसिकली कंपनसेशन इन द शेप ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दी जाती है, जिसका मतलब ये है कि वो डैमेजेस पहले से डिटरमिन नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को डेफेम किया जाता है तो उसकी जब इज्जत उसको वायलेट किया जाता है तो उनके डैमेजेस इन द शेप ऑफ अमाउंट कोर्ट डिटरमिन करके उसके बाद देती है। ये पहले से प्री डिटरमिन्ड या स्पेसिफाइड नहीं होते कि अगर इनकी डेफेमेशन होगी तो उनको इतना डैमेज दिया जाएगा। लिहाजा लॉ ऑफ टॉर्ट हमेशा अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की शक्ल में हमेशा एग्रीड पर्सन को रेमेडी ग्रांट करता है। उम्मीद कि अब आपको लॉ ऑफ टॉर्ट्स का बैकग्राउंड समझ आ गया होगा। तो अब आइए हम अपने लेक्चर के तरफ आगे बढ़ते हैं जिसमें हम 6 टॉप मोस्ट केसेस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट्स डिस्कस करेंगे। मगर आज हम इस लेक्चर में जो पहला केस डिस्कस करेंगे वो डोनाग्यू वर्सेस स्टीवसन है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस केस में जो प्रिंसिपल्स यूज किए गए थे वो डॉक्ट्राइन ऑफ नेग्लिजेंस था, दूसरा ड्यूटी ऑफ केयर था, एंड तीसरा नेबर्स प्रिंसिपल था। इन प्रिंसिपल्स को हम डिटेल में आगे चलकर डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस केस के जो फैक्ट्स हैं उसको डिस्कस करते हैं कि ये केस किस हवाले से है, इस केस में इशू क्या रेज हुआ, इस केस में कोर्ट ने जो प्रिंसिपल्स यूज किए वो कौन कौन से थे, और इस केस में जो कोर्ट ने जजमेंट दी थी उस पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये केस लॉ किन फैक्ट्स पे बुनियाद रखता है। ये केस 26 अगस्त 1928 का है। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरह से हैं कि एक औरत जिसका नाम मिसेस मैरी एम एलिस्टर और डोनाग्यू था, उसको अपने फ्रेंड ने जिंजर बियर की बोतल गिफ्ट की। वो जिंजर बियर की बोतल्स का जो मैन्युफैक्चर था वो वेल्स मेडो कैफे था जिसके ऑनर का नाम डेविड स्टीवनसन था। वो जिंजर बियर की बोतल मैं आपको बताता चलूं कि ट्रांसपेरेंट नहीं थी। बाहर से उसके अंदर जो महलूल था, जो कंटेंट्स थे, वो बाहर से दिखाई नहीं दे रहे थे। लिहाजा जब मिसेस मैरी ने वो बोतल यूज की तो काफी बोतल यूज करने के बाद उनको ख्याल आया कि उस रिमेनिंग बोतल को वो गिलास में डाल के पीना चाह रही थी। जब मिसेस मैरी ने रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बोतल गिलास में डाल के
پینا چاہا تو جب محلول گلاس میں آیا تو اس کے ساتھ ایک ڈیکمپوزڈ سنیل بھی ساتھ آ گیا۔ جب جنجر بیئر گلاس میں ڈالا گیا اور اس میں ایک کیڑا بھی ساتھ میں آ گیا تو جب یہ چیز مسز میری نے دیکھی تو ان کو شوق لگا، ان کو بد ہضمی ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس کے رزلٹ میں مسز میری نے کورٹ میں آ کر جنجر بیئر کے مینوفیکچرر کے خلاف کیس داخل کر دیا۔ جو کیس داخل کر دیا گیا تھا وہ بریچ آف وارنٹی آف کانٹریکٹ کے بنیاد پہ داخل کر دیا گیا تھا، جبکہ کورٹ میں جب یہ کیس لایا گیا تو کورٹ نے وہ کیس ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ بریچ آف کانٹریکٹ تب عمل میں آتا ہے جب دو فریقین کے درمیان کو کانٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ مینوفیکچرر اور مسز میری ڈائریکٹ کانٹریکٹ ہولڈرز نہیں تھے، کیونکہ بوٹل جو مینوفیکچرر سے پرچیز کی گئی تھی وہ مسز میری نے نہیں مگر اس کے فرینڈ نے پرچیز کی تھی۔ جو بوٹل تھی ان کے فرینڈ نے مسز میری کو گفٹ کر دی تھی، لہٰذا اس کیس میں مسز میری ڈائریکٹ پارٹی ٹو کانٹریکٹ نہیں تھی، لہٰذا یہ جو بریچ آف وارنٹی آف کانٹریکٹ کے بیسس پہ کورٹ میں کیس داخل کر دیا تھا تو کورٹ نے یہ ریجیکٹ کر دیا اس بنیاد میں کہ مسز میری کا جو مینوفیکچرر ہے اس کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا۔ ایون دو اگر کانٹریکٹ مسز میری کا مینوفیکچرر کے ساتھ ہوتا بھی صحیح، تب بھی لا آف ٹارٹ کانٹریکچوئل آبلیگیشنز پہ کبھی بھی اپلائی نہیں کرتا، لہٰذا مسز میری کا جب کیس خارج ہو گیا تو مسز میری نے ہاؤس آف لارڈس میں اپیل دائر کر دی، اور وہ اپیل ڈیمیجز کے لیے تھی، جو ڈیمیجز یا جو انجریز اس نے سفر کی تھی ڈیو ٹو شوک یا وہ جو سنیل کی وجہ سے مسز میری نے بد ہضمی فیل کی تھی۔ جب ہاؤس آف لارڈس میں یہ اپیل پریزنٹ کی گئی تو اس وقت جو وہاں پہ ایشو ریز ہوا وہ یہ تھا کہ whether the manufacturer had any responsibility towards the appellant in the absence of any contractual obligation between them, means between کس کے؟ between Mrs. Mary and the manufacturer۔ یہاں پہ میں آپ کو پھر دوبارہ یاد دہانی کراتا چلوں کہ جو بوٹل پرچیز کی تھی وہ مسز میری کے فرینڈ نے پرچیز کی تھی، نہ کہ مسز میری نے مینوفیکچرر سے پرچیز کی تھی۔ تو یہاں پہ ان دی ایبسنس آف اینی کانٹریکچوئل آبلیگیشن کیا مینوفیکچرر ریسپانسبل تب بھی ہو سکتا ہے؟ یہ ایشو، یہ کوشچن ہاؤس آف لارڈس میں ریز ہوا تھا۔ دوسرا ایشو یہ ریز ہوا کہ آیا جنجر بیئر اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے تاکہ کورٹ اس کے بیسس پہ ایگریڈ پرسن کو ریمیڈی دے سکے۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اس کیس سے پہلے کورٹ نے کسی اور کیس میں یہ فیصلہ پہلے سے ہی دے چکی تھی کہ in the absence of any prior contact between the parties, manufacturer had no any duty of care۔ مطلب اگر دو فریقین کے درمیان کوئی پہلے سے کانٹیکٹ نہیں ہے اور کوئی انجری کاز ہوتی ہے تو مینوفیکچرر اس صورتحال میں اس کے اوپر ڈیوٹی آف کیئر کا پرنسپل لاگو نہیں ہوتا۔ آسان سے الفاظ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر دو فریقین کے درمیان کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے تو مینوفیکچرر کی کوئی لائبلٹی نہیں عائد ہوتی۔ ہاں اگر کانٹیکٹ نہیں ہے تو لائبلٹی اس وقت ہوگی جب مینوفیکچرر نے کسی پروڈکٹ کے اوپر وارننگ کا لوٹ نہیں لگایا ہوا، یا پروڈکٹ کے اوپر کوئی ڈیفیکٹ چھوڑا ہے، یا پروڈکٹ کے حوالے سے کوئی فراڈ کمٹ کر رہا ہے، تو اس صورتحال میں in the absence of any prior contact the manufacturer could be held responsible because the manufacturer owed the duty of care towards the consumer۔ جب یہ کیس ہاؤس آف لارڈس میں لایا گیا تو ہاؤس آف لارڈس کے ججز جن کا نام لارڈ بیک ماسٹر اور لارڈ ٹاملن تھا، انہوں نے
اس کیس کا ڈیسیشن مسز میری کے حق میں دے دیا۔ اس کیس کے فیصلے کو لا آف ٹارٹس میں لینڈ مارک ججمنٹ کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ اس کیس میں 3 نئے پرنسپلز انٹروڈیوس کروائے گئے تھے۔ پہلا پرنسپل ڈاکٹرن آف نیگلیجنس انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا، جس کے تحت اگر کوئی شخص کسی اور کی نیگلیجنس کی وجہ سے انجری سفر کرتا ہے تو وہ شخص کورٹ میں سول ایکشن یا سول سوٹ فائل کر کے اس افینڈر کے خلاف، اس وائلیٹر کے خلاف جس نے نیگلیجنس کمٹ کی ہے، اس کے خلاف سول سوٹ فائل کر سکتا ہے۔ اس کیس سے پہلے صرف وہ شخص کورٹ میں کیس فائل کرتا تھا جس کا کوئی کانٹیکٹ ہوتا تھا، مگر جس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا تھا وہ شخص کورٹ میں کیس فائل کرنے کا مجاز نہیں تھا۔ مگر اس کیس میں وہ جو پریویس لا تھا، وہ جو پریویس پرنسپل تھا، اس کو ریورس کر دیا گیا اور یہ ڈکلیئر کر دیا گیا چاہے تو فریقین کے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہے یا نہیں ہے، تب بھی مینوفیکچرر جو ہے وہ لائبل ہے، کیونکہ اس نے نیگلیجنس کمٹ کی ہے۔ اس کیس میں مسز میری نے جو جنجر بیئر یوز کیا تھا، جو کنزیوم کیا تھا، اس میں مینوفیکچرر اور اس کے درمیان کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا، لہٰذا مینوفیکچرر کی نیگلیجنس ضرور تھی، تو کورٹ نے اس ڈاکٹرن آف نیگلیجنس کے بیسس پہ فیصلہ مسز میری کے حق میں دیتے ہوئے ڈیمیجز گران کر دیے تھے۔ اس کیس میں جو دوسرا پرنسپل انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا وہ ڈیوٹی آف کیئر تھا۔ اس پرنسپل کے تحت جو مینوفیکچرر ہے اس کو ریسپانسبل قرار دے دیا گیا تھا کہ اس نے جو کنزیومر کے لیے جو ڈیوٹی آف کیئر تھی وہ صحیح طریقے سے نہیں نبھائی تھی، کیونکہ ہر مینوفیکچرر پہ یہ ڈیوٹی عائد ہوتی ہے کہ وہ جب کوئی پروڈکٹ بناتا ہے تو وہ ریزنیبل کیئر کے ساتھ بنائے، اس میں اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو اس کو پروڈکٹ کو ڈسکارڈ کر دے یا ریموو کر دے یا ڈیفیکٹ اس کو نہ ہونے دے۔ اس کیس میں مینوفیکچرر نے اپنی ڈیوٹی آف کیئر صحیح نہیں سر انجام دی تھی، کیونکہ جب پروڈکٹ بنائی گئی تھی یا جب پروڈکٹ سیل کر دی گئی تھی، اگر وہ اسٹینڈرڈ فالو کر دیا گیا تھا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں اندر ڈیکمپوزڈ سنیل کیسے رہ گیا۔ اگر وہ پروڈکٹ صحیح طریقے سے ڈیوٹی آف کیئر سے بناتا اور سیل کرتا اور سرو کرتا تو یہ نوبت کبھی بھی نہیں آنی تھی۔ لہٰذا اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ مینوفیکچرر نے جب یہ پروڈکٹ مارکیٹ میں دی تھی تو اس وقت یہ ایک ڈیفیکٹو پروڈکٹ تھی، لہٰذا مینوفیکچرر نے ڈیوٹی آف کیئر صحیح نہیں نبھائی تھی اور نیگلیجنس سے کام لیا تھا، لہٰذا کورٹ نے مسز میری کو ڈیمیجز گرانٹ کر دیے تھے۔ اس کیس میں جو تھرڈ پرنسپل انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا وہ نیبرز پرنسپل تھا۔ اس پرنسپل کو لارڈ ایٹکن نے کچھ اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی اور کے ایکشنز کی وجہ سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے تو یہ شخص کورٹ میں اس کے خلاف کیس داخل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے اس کیس میں جو مسز میری تھی وہ ڈائریکٹلی مینوفیکچرر کے کنڈکٹ کی وجہ سے، مینوفیکچرر کے نیگلیجنس کی وجہ سے، مینوفیکچرر کے ایکشنز کی وجہ سے اس کو انجری کاز ہوئی تھی، لہٰذا یہاں پہ یہ جو پرنسپل آف نیبر ہے وہ اپلیکیبل ہو جاتا ہے۔ اس کیس میں نو ڈاؤٹ مسز میری یعنی ڈونگیو پارٹی ٹو کانٹیکٹ نہیں تھی، مگر وہ مینوفیکچرر کے ایکشنز کی وجہ سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئی تھی۔ She was shocked due to the decomposition of a snail found in the ginger beer. She suffered a lot. She suffered damages. She faced mental shock due to contaminated liquid. Therefore, the court awarded damages to the lady. I hope کہ آپ کو آج ہمارا یہ لیکچر جو لا آف ٹارٹس کے کیس لا ڈونگیو ورسز اسٹیونسن پہ تھا وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آخر میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا چلوں کہ اگر آپ کو ہماری یہ لیکچر سیریز سمجھ آ رہی ہے
کہ پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور مزید ان لوگوں کو شیئر کریں جن کو ان کی ضرورت ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ جو لا آف ٹارس کا نیکسٹ امپورٹنٹ کیس ہے رائلینس ورسز فلیچر اس پہ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔